نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کے درس کا عنوان نماز اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط کرنے اور اس کی مدد طلب کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اپنے خالق و مالک کے مقام و مرتبے کو پہچاننا، اس کو یاد کرنا اور اس کی بندگی بجا لانا ہر انسان سے مطلوب ہے، اور جو شخص بندگی کے تقاضے کو پورا کرتا ہے اللہ اسے یاد فرماتا ہے، یعنی اسے اپنی قربت نصیب فرماتا ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان کی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ اس کا خالق و مالک اسے یاد کرے اور اسے اپنی قربت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ پس تم لوگ مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم لوگ میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ در حقیقت اللہ کو یاد کرنا اور اس کی بندگی بجا لانا انسان کا سرمایہ حیات ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کے مختلف ذرائع و طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے بہتر اور افضل کون سا طریقہ ہوگا جسے خود اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ہے؟ بلا شبہ اسی طریقے کا نام نماز ہے۔ قرآن کریم سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ نماز کی فرضیت کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ بندہ خالق و مالک حقیقی اللہ رب العزت کو یاد کرے، اس کی عظمت و کبریائی کا احساس دل میں بٹھائے اور اس کے سامنے مکمل سپردگی و فرما برداری کا اقرار و اظہار کرے۔ خلاصہ یہ کہ نماز سراپا ذکر الہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بندگی بجا لانے کی بہترین صورت اور اپنے پروردگار سے تعلق مضبوط کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ نماز ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام کرو۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نماز اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور اس سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو خود یہ ہدایت فرمائی ہے کہ وہ نماز کے ذریعے اس کی قربت حاصل کرے اور اس عبادت کے اہتمام سے اس سے اپنا تعلق مضبوط کرے۔ اولین فریضہ اور اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کرنے کے ایک مؤثر ذریعے کی حیثیت سے نماز کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو صرف اللہ کی عبادت کرنے اور اس کی بندگی بجا لانے کی دعوت دی، اور جس عبادت کے اہتمام کی خاص طور سے ہدایت دی اور تاکید کی وہ نماز ہی تھی۔ حضرت ابراہیم کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر کا مقصد ہی یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہاں لوگ نماز کا اہتمام کریں اور سب کے قلوب اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کی دعا ان الفاظ میں مذکور ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی اولاد میں سے ایک حصہ کو ایک بن کھیتی وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے، اور اے پروردگار ہم نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، بس تم لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں قرآن یہ شہادت دیتا ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ انسان تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم طنزاً یہ کہتی تھی، أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ۔ کیا آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان چیزوں کو جن کی ہمارے آبا و اجداد پرستش کرتے تھے، یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں؟ حضرت زکریہ کے بارے میں قرآن میں صراحت ملتی ہے، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور فرشتوں نے ان کو پکارا جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ فرمایا تھا، انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں اگر تم لوگوں نے نماز قائم کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے صاف صاف فرمایا تھا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس نے مجھے نماز و زکوٰۃ کی ہدایت فرمائی جب تک میں زندہ رہوں۔
قرآن میں ایک جگہ بنی اسرائیل کے متعدد انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی، نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت دی۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود اس پر جمے رہیے۔ معزز ناظرین، ان تمام آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی بندگی بجا لانا دین فطرت کا بنیادی تقاضا ہے، اور اس کی تکمیل کا بہترین ذریعہ نماز ہے جو ہر نبی کے زمانے میں فرض رہی ہے۔ در حقیقت یہ عبادت اللہ رب العزت کے سامنے اس کی اطاعت و فرما برداری کا عملی اظہار ہے اور اس کی جناب عالی میں شکرانہ بھی۔ نماز اللہ کی قربت کا ذریعہ اس وجہ سے بھی بنتی ہے کہ اس کی جو کیفیات ہیں وہ اللہ کو بہت پسند ہیں، وہ ان سے بے حد خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ بندہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور مالکیت و معبودیت اور خود اپنی عاجزی، بے کسی، محتاجی، فضل الہی کی طلب کے اظہار کی بہترین صورت ہے۔ دل کی یہی کیفیت اور اللہ کے حضور سپردگی کی یہ شان پروردگار عالم کی پسندیدگی کا باعث بنتی ہے، جو بالآخر قربت الہی نصیب کرتی ہے اور اس کے فضل و کرم کا دروازہ کھول دیتی ہے اور اس کی نصرت و تائید کا مستحق بنا دیتی ہے۔ یہ حقیقت ان آیات سے بھی بخوبی واضح ہوتی ہے جن میں اہل ایمان کو نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگنے اور نصرت طلب کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ یہ حقیقت ہے کہ نماز اللہ رب العزت سے تعلق کی مضبوطی اور اس سے مدد طلب کرنے کا بہترین و مؤثر ترین وسیلہ ہے۔ اس سے یہ بات مزید کھل کر سامنے آتی ہے کہ قرآن کریم میں عین میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے بھی باجماعت نماز کی تاکید ملتی ہے، اور اہم بات یہ کہ اس کا ایسا طریقہ مقرر کیا گیا ہے کہ دشمنوں سے حفاظت کا اہتمام باقی رہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے والی اس عبادت کی ادائیگی میں خلل بھی نہ آئے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 101 اور 102 میں اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ جنگ جیسی انتہائی پرخطر حالات میں نماز کی باجماعت ادائیگی کی تاکید سے در حقیقت دو باتیں صاف ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ نماز ایسا اہم اور محتم بشان فریضہ ہے کہ اس سے کسی بھی صورت میں غفلت گوارا نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ ظاہری اسباب کے مہیا ہونے کے باوجود انسان کی کامیابی اللہ کی تائید و نصرت پر منحصر ہے اور اس کی طلب کا بہترین وسیلہ نماز ہے۔ قرآن مجید میں نہ صرف یہ کہ نماز کی ادائیگی بلکہ اس کے اصول و آداب کا پورا خیال رکھنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی نگہداشت کرو، خصوصاً بیچ کی نماز کی، اور اللہ کے سامنے نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ کھڑے رہو۔ نماز کی نگہداشت سے مراد یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی کے جو اصول و آداب مقرر کیے گئے ہیں ان کا پورا خیال رکھا جائے، مثلاً پاکی حاصل کرنا، قبلہ رو ہونا، اور نماز کے ارکان یعنی قیام و قعود جلوس و قرات کو ٹھیک طور پر ادا کرنا۔ آیت کے آخری حصے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نماز میں نہایت یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا بھی ضروری ہے، بلکہ یہی نماز کی روح اور اسی نماز پر حقیقی فوائد و برکات کا حصول بھی منحصر ہے۔ درج ذیل آیت میں اس نماز کو کامیابی کا ذریعہ بتایا گیا ہے جو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ قرآنی تعلیمات کے مصنف گرامی اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ خشوع نماز کی جان ہے، جو نماز خشوع سے خالی ہے وہ گویا ایک بے روح جسم ہے۔ خشوع کے معنی ہے پست ہو جانا، دب جانا، عاجزی اور انکساری سے جھک جانا۔ نماز میں خشوع اختیار کرنے کے معنی یہ ہیں کہ دل پر خدا کے جلال اور عظمت کی ہیبت طاری ہو اور وہ ہیبت و خوف سے پست و جھکا ہوا ہو۔
خشوع کا اصل تعلق اگرچہ دل سے ہے، لیکن جب دل میں عجز و پستی ہوگی تو لازمی طور پر اعضاء پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ خشوع کی یہ کیفیت دل کو غلط جذبات سے پاک رکھے گی اور ظاہر میں بھی اعضاء پر ایک طرح کا سکون اور پستی کے آثار نمایاں ہوں گے۔ مختصر یہ کہ قرآن کریم نے اسی نماز کو کامیابی کا ضامن بتایا ہے جو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے، یعنی جس کی ادائیگی کے وقت دل خوف الہی سے معمور ہو اور جسم کے اعضاء سے عاجزی، خدا کے حضور مکمل سپردگی اور اس کی فرما برداری ظاہر ہو۔ اللہ کرے ہم سب کو ایسی ہی نماز کی توفیق نصیب ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔